دوستو یہ کہانی ہے ایک گھوسٹ شپ میری سیلیسٹی کی جو اپنے اوپر کمانڈ کرنے والے ہر کیپٹن کو زندہ نکل گئی۔ 150 سال کے بعد آج بھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ اس شپ کے ساتھ آخر حقیقت میں ہوا کیا تھا۔ دسمبر 4 1872 کے دن ایک کینیڈین شپ کے کپتان ڈیوڈ مور ہاؤس اب سمندر کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہوں نے اچانک ایک شپ کو سمندر میں ایم لیسلی موو کرتے ہوئے دیکھا۔ ڈیوڈ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ شپ میری سیلیسٹی ہے جو آج سے 8 دن پہلے نیو یارک سے نکلی تھی۔ اس شپ پر 1700 بیرل آف الکوہل تھے جو پینے کے لیے استعمال نہیں ہونے تھے بلکہ ان کو کلیننگ، ڈس انفیکشن اور فیول کے طور پر استعمال کیا جانا تھا۔ اس کو پینے والا یا تو اندھا یا مر سکتا تھا۔ میری سیلیسٹی کے ساتھ یہ پہلا عجیب واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کافی ہو چکے تھے۔ اس کا اصل نیم تھا دی ایمیزون۔ 1861 میں اپنے پہلے سفر نووا اسکوشیا سے لندن جاتے وقت بھی یہ شپ ڈیلے ہو گئی تھی کیونکہ سفر شروع ہونے ہی والا تھا کہ اس کا کیپٹن بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ پھر نئے کیپٹن کے ساتھ دی ایمیزون اٹلانٹک میں گئی اور ایسٹ پورٹ پر موجود فشنگ ایکوپمنٹ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس کے بعد یہ ایک اور شپ کے ساتھ ٹکرائی اور دوسری شپ ڈوب گئی۔ اس کے کچھ سالوں بعد ہی 1867 میں دی ایمیزون ایک طوفان میں پھنسنے کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہو گئی تو اس کے بعد اس کے آنرز نے اس کو کچرا سمجھ کر سائڈ پر لگا دیا۔ اس کے بعد اس کو کئی بار خریدا اور بیچا گیا۔ آخر میں اس کو ریپیئر کر کے اس کا نام میری سیلیسٹی رکھ دیا گیا۔ جب کیپٹن مور ہاؤس نے اس شپ کو دیکھا تو ہو سکتا ہے ان کو اس کی ہسٹری کا نہ پتہ ہو، لیکن شپ کو دیکھتے ہی الارم بیلز بجنے لگیں کیونکہ اس نے دیکھا کہ شپ بہت ہی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ شپ کو اس وقت اٹلی کے قریب ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور گڑبڑ، جس کی وجہ سے کیپٹن نے شپ پہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ انویسٹیگیشن کر سکیں۔ جب کیپٹن اپنے کرو کے ساتھ شپ کے اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ شپ پر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے، نہ آگ لگی ہے، لیکن شپ کے کچھ پارٹس ضرور ڈیمیج تھے۔ کارگو والی جگہ بھی بالکل ٹھیک تھی اور کارگو بھی تقریباً صحیح سلامت تھا۔ کارگو میں تقریباً 3 فٹ تک پانی بھر چکا تھا لیکن اس سے شپ ڈوب نہیں سکتی تھی۔ کسی نے 2 میں سے 1 پنکھ کو اس کی جگہ سے اتار دیا تھا، لیکن شپ ابھی بھی سمندر میں چلنے کے قابل تھی۔ شپ میں صرف ایک چیز مسنگ تھی اور وہ تھی لائف بوٹ۔ ظاہر ہے جو بھی شپ میں تھے وہ لائف بوٹس کے ذریعے ہی گئے ہوں گے۔ شپ کے رومز میں کرو کی چیزیں بھی موجود تھیں اور کم سے کم اتنا کھانا موجود تھا کہ 6 مہینے تک لوگ سروائیو کر سکے۔ اگر کچھ مسنگ تھا تو وہ تھے شپ کے پیپر اور نیویگیشنل سٹول۔ شپ کی لاگ بک میں لاسٹ انٹری تھی جو وہ تھی 15 نومبر صبح 8 بجے کی، یعنی 10 دن پہلے کی۔ فائنل انٹری تھی سینٹا ماریا آئرلینڈ۔ یہ سمندر کے بیچوں بیچ 9 آئرلینڈ ہے جس کو ازورس بولا جاتا ہے۔ جب ڈیوڈ اور اس کے کرو کو اس شپ کا پتہ چلا تو وہ شپ 750 کلومیٹر دور اپنی ڈیسٹینیشن سے دور آ چکی تھی۔ 10 لوگ مسنگ تھے، کیپٹن، اس کی بیوی اور بیٹی اور کرو کے 7 لوگ جن کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس شپ کا کیپٹن بنجمن ایک کامیاب ترین بندہ تھا جس نے چن کر اس ٹیم کے ٹاپ کلاس بندوں کو ہائر کیا تھا۔ اس طرح کا کرو کبھی بھی شپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، تو ضرور کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ تو ایسی کیا وجہ بنی کہ 10 لوگ میری سیلیسٹی سے غائب ہو گئے اور ان کا کوئی سائن تک بھی نہ ملا؟ اس کے بعد جلد ہی اخباروں اور کتابوں میں سے ہوتی ہوئی یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی۔ سب سے پہلے اس کا چرچا ہوا گبرالٹر کی عدالت میں۔ میری سیلیسٹی کے ملنے کے بعد ڈیوڈ نے یہ سوچا کہ اس شپ کو گبرالٹر لے جانا چاہیے 1100 کلومیٹر دور، تاکہ اس شپ کے بدلے میں اس کو کچھ انعام مل سکے۔ اس وقت یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی کسی شپ کو ریسکیو کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کسی شپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو اس شپ کی ویلیو کے لحاظ سے انعام دیا جائے گا۔ مور ہاؤس اور اس کی ٹیم نے مل کر شپ کو ریسکیو کیا اور اس کو واپس لے گئے۔ جب یہ شپ گبرالٹر پہنچی تو اتھارٹیز نے اس کو فوراً اپنے قبضے میں لے لیا جب تک عدالت اس شپ کا کوئی فیصلہ نہ کر۔ عدالت میں یہ کہا گیا کہ شپ کے کیپٹن، اس کی فیملی اور اس کے کرو کے ساتھ
गलत किया है किसी ने, क्योंकि शिप के ऊपर कुल्हाड़ी और यानी अक्स और खून के निशानात भी मौजूद थे। गिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल ने पूरे यकीन के साथ कहा कि शिप के क्रू ने इसी अल्कोहल को पीकर उसके कैप्टन और उसकी फैमिली को कत्ल किया होगा और फिर वो वहाँ से भाग निकले। उसके बाद जब टेस्ट करने पर यह पता चला और यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो 3 महीने के बाद शिप को रिलीज कर दिया गया ताकि कैप्टन मोरहाउस को उनका इनाम मिल सके और उनको $8,000 मिले, जो कि बहुत कम थे शिप की वैल्यू से। और बदकिस्मती से कोर्ट से ये बातें फैल गईं कि कैप्टन मोरहाउस और उसके क्रू ने मिलकर ही शिप पर कब्जा किया था और बाद में उसके लोगों को मार दिया ताकि इनाम हासिल कर सके। हालांकि ये बात साबित भी नहीं हुई थी, लेकिन ये शक कोई भी ना भूल सका और इतना इनाम देने की वजह से ये लग ही रहा था कि कोर्ट अभी भी शक में है। इसके बाद कुछ और थ्योरीज भी सामने आई कि दोनों शिप्स के कैप्टन दोस्त थे और दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था।